إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس۔ قرآن کا جرنی اپنے رب کے قرب کی طرف ایک سفر ہے۔ اس کتاب میں بے مثال خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ جو بھی اس کی طرف بڑھتا ہے، جو بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ قرآن اس کو نکھار دیتا ہے، اس کو پیوریفائی کر دیتا ہے، زندگی کے ہر فیلڈ میں گائیڈنس دیتا ہے، دل اور روح کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ قرآن کو جو بھی مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، وہ دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں، رب کی منچاہی زندگی کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، تو پھر ایسوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے، یعنی قرآن کی وجہ سے، بہت سے لوگوں کو بلند کر دے گا اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرے گا۔ تو آئیے اپنے مشغلوں سے ذرا ہٹ کے، اس دنیا سے ذرا کٹ کے، اپنے رب کے کلام کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم پارہ 2 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، اللہ تعالیٰ پہلے سے اپنے ماننے والوں کو ایک انسین سچویشن کے بارے میں انفارم کر رہے ہیں، مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں، انہیں ہمت دلا رہے ہیں کہ عنقریب کہیں گے لوگوں میں سے کچھ بے وقوف۔ بے وقوف کیوں؟ بے وقوف اس لیے کہ وہ اپنا فائدہ اور نقصان نہیں سمجھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی بری ہے۔ دین اسلام انہیں کھیل لگتا ہے، اللہ کی فرما برداری انہیں خسارے کا سودا لگتی ہے، نبی کی بات انہیں مذاق لگتی ہے، جن کے بارے میں سورہ بقرہ کی شروع کی آیت میں آیا تھا نا، آیت 13 میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے۔ کون سے لوگ؟ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بسر کی، جیسے حضرت بلال حبشی نے کلمہ حق کہا، ویسے ایمان لے آؤ۔ قولو، وہ کہتے ہیں، انومنو کما آمن السفہاء، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جو بے وقوف ہیں، اپنے مال سے غریبوں کے لیے خرچ کرنے والے ہیں، عبادتوں میں محنت مشقت اٹھانے والے ہیں، اپنا نقصان کر کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو یہ ان کو بے وقوف خیال کرتے ہیں کیونکہ وہ آخرت بنانے کے لیے دنیا کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو کہا تو اللہ کے بندوں کو تھا، مگر جواب اللہ نے دیا، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ خبردار، وہ خود بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ یہ جو دنیا کا سودا کر کے سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت عقل مندی کا سودا کیا، یہ خود بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ پھر ان کی
بے وقوفی کے کاموں کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے کہ اب یہ کیا طوفان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ولی ہیں، پہلے سے وارن کر رہے ہیں کہ اب تم کو یوں کرنا ہے، وہ یہ کریں گے تو تم کو یوں کرنا ہے، تمہیں کیا جواب دینا ہے۔ یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان اپنے قبلے سے کیسے پھر گئے، کیوں بدل دیا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ کے حکم پر کوشچن کرنے والا بے وقوف ہے اللہ کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کے فائدے اور نقصان کے بارے میں پتہ ہے، اللہ کو اپنے ہر حکم کی حکمت پتہ ہے۔ تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز کا کیا فائدہ ہے، اس سے بہتر ہے کسی کے کام آ جاؤ۔ حج اور عمرے کا کیا فائدہ ہے کہ اس سے بہتر ہے کسی غریب کو مال دے دو، یا قربانی کا کیا فائدہ ہے، اس سے بہتر ہے کہ کسی کے گھر میں راشن پڑوا دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر حکم کی حکمت جانتے ہیں، اس کو کسی کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحویل قبلہ کی آیات ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایمان کو پریکٹس نہیں کرنا چاہتے تو پھر دوسروں کو بھی اس راہ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے شکوک و شبہات پیدا کریں گے، اللہ کے احکام میں وسوسے ڈالیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کس نے پھیر دیا؟ وہ یہ کہیں گے کہ کس نے پھیر دیا ان کو قبلے سے جس پر وہ تھے؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم ان کی باتوں میں نہیں آ جانا، یقین کے ساتھ تم کہو قل للہ المشرق والمغرب۔ مومن تو صرف اپنے رب کے حکم پر چلنے والا ہوتا ہے، جس کے قبضے میں مشرق اور مغرب ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ تو مومن تو اپنے رب کے حکم پر عمل کرے گا، چاہے کسی کو کتنا برا لگے۔ قرآن میں آتا ہے نا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ یہ تحویل قبلہ کی آیات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو انہوں نے 13 سال کی اپنی زندگی جو مکہ میں رہتے ہوئے گزاری، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ میں بھی رہتے تھے تب بھی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ جو رکن یمنی سے حجر اسود کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس طرف آ کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر جب اس طرف آتے ہیں تو پھر وہ کعبہ کو بھی فیس کرتے ہیں اور مسجد اقصی کو بھی فیس کرتے ہیں۔ اور جب مدینے میں پہنچ کر تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک بھی وہ مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ تو بنی اسرائیل نے چونکہ ان کے پاس مسجد اقصی تھی، تو اب بنی اسرائیل کو ان کے منصب امامت سے، جو اللہ نے ان کو امامت دی تھی، اس سے معزول کیا جا رہا ہے۔ مسجد اقصی کا قبلہ ہونے کے اعزاز کو ختم کیا جا رہا ہے اور کعبۃ اللہ کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس آیت کے شروع میں کذالک کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہے اسی طرح، یعنی جس طرح پہلے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بلندی دی، امامت دی، اسی طرح اب ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، یعنی سب سے عمدہ اور بہترین امت، سب سے بہترین امت۔ اور تمہاری گواہی پر پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کے فیصلے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ بھی ہے؟ وہ کہیں گے جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔
चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उनके हक में गवाही देगी। कैसे, हमें कैसे पता चला? हम कैसे गवाही देंगे? क्योंकि इस कुरान की एक एक बात हक है, हमें इस कुरान के ज़रिए से पता चला। तो हम अल्लाह के सामने गवाही देंगे कि उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत के हक में गवाही देंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन उम्मत बना दिया, हमें बहुत बड़े मनसब पे फाइज कर दिया है। जैसे काबा को तमाम मुसलमानों के लिए हिदायत का मरकज बनाया था, तो अब इस मनसब के साथ, इस बुलंदी के साथ, इस अमामत के साथ कोई जिम्मेदारी भी हमें दी गई है कि अब हमें बंदों को रब से जोड़ने की जिम्मेदारी उठानी है। और जब खुद ही नहीं जुड़ेंगे तो औरों को कैसे जोड़ेंगे? तो अब हमें ये जिम्मेदारी मिली है कि हमें कुरान का पैगाम पहुंचाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दुनिया तक पहुंचाना है। और काम करने वाले तो बहुत हैं, और हम उन पे बहुत तनकीद भी करते हैं, बहुत क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन कौन कोशिश करेगा? हम खुद कोशिश करें कि बेस्ट से बेस्ट काम करें। हम सब भी तो उम्मत वसत में शामिल हैं, हम सब खवातीन भी तो उम्मत वसत में शामिल हैं। और बहुत से लोग कहेंगे कि करने वाले अपना काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हम लोग जॉब्स में बिजी होते हैं, हम लोग बिजनेस में बिजी होते हैं, या हम लोगों पे घरों की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की मसरूफियात हैं। आपको पता है कि सबसे पहले जिस जिस खातून ने इस दीन को बुलंद करने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया था, वो कौन थी? वो सबसे ज्यादा यानी उनका बिजनेस बहुत फैला हुआ था, सबसे ज्यादा मारूफ थी, हमसे ज्यादा मारूफ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कहा था कि आप घबराएं नहीं, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा, कभी रुस्वा नहीं करेगा। और अल्लाह ने इनको बहुत ऊंचा मुकाम दिया, बहुत बड़ा रुतबा अता किया उनके अमल की वजह से। और वो भी खातून थी जिनकी वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन थे, इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी ताकत थे, और किसकी वजह से? अपनी बहन की वजह से, जो डट गई और उनकी वजह से ईमान ले आए। उनके उनकी बहन के दिल में ये तमन्ना थी कि मैं अपने भाई को अल्लाह से जोड़ दूं, काश वो खुलूस हमें भी मिल जाए, कि हम भी दूसरों के बारे में ये सोचें कि किसी तरह वो भी वो भी फर्माबरदार बन जाएं, अल्लाह के प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बन जाएं। तो कुरान की आयत से तकदीर बदल सकती है। ये है मुसाबकत का मैदान, लेकिन हमें अपनी गेट टुगेदर से बाहर आना होगा, हमें पार्लर से बाहर आना होगा, हमें अपनी मसरूफियात से बाहर आना होगा जहाँ जिनमें हम खोए हुए हैं। यकीन कीजिए कि अगर एक औरत डट जाए अल्लाह के दीन पे, जम जाए अल्लाह की किताब पे, तो पूरा घराना कुरान से जुड़ जाता है। मगर ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए एफर्ट्स करने होंगे, मुश्किलात झेलनी होंगी, और मुखालफत भी आएगी। बस अपनी जान लगा देनी है, दुआएं करनी होंगी। और सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले तो खुद खुद अपने आप को इन आयत के मुताबिक ढालना होगा। तो हम सब ने क्या अज़्म किया, हमने क्या दुआ की, हमने क्या तलब अल्लाह के हुजूर जाहिर की? अल्लाह ताला जानता है हम में से किसका जज्बा है कि अल्लाह हमसे अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह हमारे ज़रिए से, इस कुरान के ज़रिए से दुनिया को मुनव्वर करने में हमारा हिस्सा डाल दे। तो नीयतें तो अल्लाह ताला ने लिख ली हैं, और अमल अभी बाकी है। ये किबले की तब्दीली इस वक्त मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी। यहूद नसारा का बहुत बड़ा प्रेशर था, मुनाफिकों के मजाक उड़ाने का बहुत डर था, लोगों की बातें बनाने की वजह से मुसलमान परेशान थे। मगर अल्लाह ताला तरबियत फरमाते हैं, इम्तहान लेते हैं, प्योरीफाई करते हैं। अल्लाह ताला
चेक कर रहे हैं, मैं यत्तबि रसूल मिम्मन यंकलिब अला अक़िबैहि, जब अल्लाह का हुक्म सामने आ जाएगा तो कौन है जो अल्लाह का और उसके रसूल का इत्बा करेगा और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल फिर जाएगा, कौन है जो हर हाल में अपने रब की बात मानेगा। मुस्लिम मुस्लिम का मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्टली अब हम देखते हैं तो मुस्लिम का मतलब है ऐसा ऊंट जिसकी नकेल उसके मालिक के हाथ में हो, उसका मालिक उसको जहां मोड़े वो मुड़ जाए। तो मोमिन और मुस्लिम कैसा होता है, अपना आप अपनी मर्जी अल्लाह के हवाले कर देने वाला, और उसकी वही मर्जी होती है जो उसके रब की मर्जी होती है। तो मोमिन जब ईमान लाता है तो अल्लाह के हुक्म के आगे सर झुका देता है, लोगों से नहीं डरता, क्योंकि मशरिक और मगरिब तो अल्लाह ही के हैं। अल्लाह जो भी हुक्म देगा तो मोमिन बगैर सवाल किए मानेगा, हर हाल में अतात करने वाला होगा। और जब हम अल्लाह की अतात पर आएंगे तो हो सकता है कि फैमिली का, फ्रेंड सर्कल का, सोशल सर्कल का, सोसाइटी का बहुत प्रेशर हो, लेकिन जो अल्लाह की रजा के लिए जम जाता है अल्लाह उसको बुलंद फरमा देते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं वो इनकानत ला कबीरतन, हो सकता है ये बात भारी हो मगर किसके लिए, इल्ला अलल लजीना हदल्लाह, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी है उनके लिए ये बात भारी नहीं होगी। वमा कान अल्लाहु लियुदिया ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमानों को जाया नहीं करेगा। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम, वो अपने बंदों पर बहुत शफकत फरमाने वाला है, बहुत मेहरबान है। फिर फरमाया कद नरा, बहुत खूबसूरत आयत है, कद नरा तकल्लुब वजहका फिस समाई, बेशक हम आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं। यानी हम देख रहे हैं कि आपका चेहरा आसमान की तरफ उठ रहा है। क्यों उठ रहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा, कि वो ये चाहते थे कि काबा को किबला बना दिया जाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, तो हम आपको इस किबले की तरफ फेर देंगे जिसे आप पसंद करते हैं। फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, तो अब अपना मुंह, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। वहैसु मा कुंतुम फवल्लु वुजूहकुम शतरा, और सबके लिए हुक्म आ गया कि तुम लोग जहां भी हो अपने चेहरों को अपने खाना यानी इस किबले की तरफ, खाना काबा की तरफ फेर लो। और ये भी बताया गया कि वह इन्नल लज़ीना ऊतुल किताबा लयअलमूना अन्नहुल हक्कु मिर रब्बिहिम, ये जो अहले किताब हैं ये जानते हैं कि ये रब है, ये हक है उनके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यामलून, और अल्लाह ताला उन तमाम बातों से बेखबर नहीं है जो वो कर रहे हैं। फिर फरमाया अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम आपके चेहरे का उठना देख रहे हैं। इस बात से हमें क्या पता चल रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बार बार आंखें उठाई थी, अल्फाज अभी जबान तक आए नहीं थे। ला तुदरिकुहुल अब्सार, उसको निगाहें नहीं पा सकती। वह हुवा युदरिकुल अब्सार, और वो निगाहों को पा लेता है। वह हुवा लतीफुल खबीर, और वो बहुत लतीफ खबीर है, बाखबर है। तो हम किसी और की तरफ क्यों देखें, किसी और से क्यों उम्मीदें रखें, अपने आंसू औरों के सामने क्यों बहाएं, क्यों अपने गम लोगों को सुनाएं। सिर्फ आंखें आसमान की तरफ उठा लें, सिर्फ उसी रात से लौ लगा लें, सिर्फ उसी से ही उम्मीद, सिर्फ और सिर्फ अपने रब से चाहें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में डाले जाते वक्त हस्बी अल्लाह कहा था ना, कि मेरे लिए अल्लाह काफी है।
تو اللہ ہر امید، ہر مراد، ہر خواہش پوری کر دے گا اگر ہم اس کا دامن تھام لیں۔ یقین رکھیے وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، ہر شخص کی ایک ڈائریکشن ہے، ایک سمت ہے۔ ہر شخص نے اپنا ایک گول بنایا ہوا ہے اور وہ اس میں بھاگا جا رہا ہے، اپنے اس فوکس کے لیے اس کی پوری محنت ہے۔ اس کی کچھ خواہشات، کچھ مقاصد ہیں۔ کسی کو گھر بنانا ہے، کسی کو پیسہ کمانا ہے، کسی کو بزنس چمکانا ہے، کسی کو نام بنانا ہے۔ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے تم کیا کرو گے؟ سب تو اپنی اپنی ڈائریکشن میں دوڑ رہے ہیں، تم کیا کرو گے؟ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے لیے دوڑ لگا دو، سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں ریس لگاؤ ایک دوسرے سے۔ وقت بہت کم ہے، نیکیوں کے راستے پہ بھاگو، جمع کرو اپنے لیے اور کیونکہ ہمیں کم وقت میں بہت زیادہ نیکیاں جمع کرنی ہیں۔ تو اپنے پاس نیکیوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، انہیں ضائع نہیں کرنا۔ تو ٹائم بہت لیمیٹڈ ہے، فرصت نہیں ہوتی، مومن کبھی بور نہیں ہوتا۔ نمازیں بھی پڑھنی ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں اور خوبصورت روزے رکھنے ہیں، تسبیح اذکار کرنے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، دل میں اتارنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اوروں تک پہنچانا ہے۔ کتنے سارے کام ہیں، مومن کیسے بور ہو سکتا ہے؟ تو آس پاس بہت ساری ڈسٹریکشنز آئیں گی، لوگ دوسری ڈائریکشنز کی طرف کھینچیں گے، مخالفتیں آئیں گی، مگر مومن کے پاس رکنے کا ٹائم نہیں ہے۔ وہ نیکیوں کو پلان کرتا ہے، زندگی کے لمحات کو اس طرح ڈیوائیڈ کرتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بس اس کے پاس بہت ساری نیکیاں ہوں، اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کس وقت ہمارا آخری وقت آ جائے، ہمیں اس دنیا سے جانا پڑ جائے۔ جب وہ فرشتہ آ جائے گا تو کسی کو کوئی آپشن نہیں دے گا، کوئی ٹائم نہیں دے گا، کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل پر ابھار رہے ہیں، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، فاستبقوا الخیرات۔ کسی کا کوئی بھی مقصد ہو، تم اپنے مقصد کو فوکس کرو، اس کتاب کے اوپر فوکس کرو۔ اٹس دا ہائیسٹ ٹارگیٹ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ دنیا میں آگے جانے والا آخرت میں جو نیکیوں کی دوڑ میں آگے جانے والا ہوگا، وہی آخرت میں بلندی پہ فائز ہوگا۔ تو بس یہی ہماری دوڑ ہے، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ اس میں مقابلہ کریں مقابلہ کرنے والے۔ تو ہمیں چیک کرنا ہے، ہمیں صرف اس قرآن کو پڑھ کے، ان آیات کو سن کے اپنے کاموں میں نہیں لگ جانا، ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا زیادہ وقت کن کاموں میں گزرتا ہے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہمارا کیا ٹارگیٹ ہے، یا ہم بغیر کسی ٹارگیٹ کے بس اپنی زندگی گزار رہے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تو اپنے اندر نیکیوں کے اس شوق کو ڈیولپ کرنا ہے۔ اللہ سب کو سمیٹ لے آئے گا، سارے نشانات اکٹھے کر دے گا، جو بھی ہم نے کیا ہے سب جمع کر دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا علیکم رسولا منکم، رسول آیات کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو ان کی برائیاں ان سے دور کرتے ہیں۔ قرآن اور حدیث وہ معلم ہیں جو سکھاتے ہیں اور نکھارتے بھی ہیں، پرسنالٹی کی تعمیر کرتے ہیں، کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے عمل کا ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے کہ زندگی کے آخری لمحات تک بس ہمیں اس کتاب سے جڑے رہنا ہے، اس کو امام بنا لینا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یہ قرآن صرف دنیا کا ساتھی نہیں ہے، قبر کا بھی ساتھی ہے۔
रसूल इन आयात के ज़रिए से पाक करते हैं, तज़किया करते हैं। वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता, और तुम्हें किताब और दानाई सिखाते हैं। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तालमून, और तुम्हें वो सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते। तो तुम क्या करो, फस्कुरूनी यस्कुरकुम, तुम मुझे याद करो, तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और मेरा शुक्र करो और नाशुक्री ना करो। तो हमें अल्लाह ताला अमल के लिए टारगेट दे रहे हैं कि अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करना है, क्योंकि अल्लाह का जिक्र निजात देने वाला है, अजाब इलाही से बचाने वाला है। और कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह हमें दे रहे हैं, फस्कुरूनी अस्कुरकुम, कि हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो अल्लाह हमारा जिक्र करेगा। अल्लाह अपनी फरिश्तों की महफिल में हमें याद करेगा, मेरा नाम पुकारेगा, आपका नाम पुकारेगा। हम गुनाहगारों का नाम वो मालिकुल मुल्क पुकारेगा, मगर अल्लाह ने बताया है सच है। तो हमें खुलूस के साथ याद करना है, और तस्बीह के दानों के मोहताज मत हो कि अभी मेरे पास तस्बीह नहीं है, मैं कैसे जिक्र करूं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। हमें अपनी जबान को ट्रेंड करना है जिक्र के लिए, कि जिस्म चाहे दुनिया के कामों में लगा हुआ हो, मगर दिल जो है वो अल्लाह का जिक्र करता रहे। और इसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि हमें वक्त को जाया नहीं करना, कसरत से जिक्र करना है। और कैसे जिक्र करना है, उस रब की अजमत के एहसास के साथ, उसके शुक्र की फीलिंग के साथ उसको याद करना है। तो अल्लाह ताला हमें याद दिला रहे हैं कि तुम कसरत से जिक्र करो। हदीस में भी आता है, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बंदे के जन के मुताबिक उससे मामला करता हूँ, वह आना माहू, और मैं उसके साथ होता हूँ, इज़ा ज़करनी, जब वो मुझे याद करता है, जब वो मेरा जिक्र करता है। और अगर वो मुझे दिल में याद करता है, ज़करतुहु फी नफ्सी, तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ। और अगर वो मुझे मजलिस में याद करे, तो मैं उससे बेहतर मजलिस में उसे याद करता हूँ। अगर वो मेरी तरफ बालिश्त भर आए, तो मैं हाथ भर उसके पास आता हूँ। वो हाथ भर आए तो मैं दो हाथ भर इसके करीब आता हूँ। वो चल कर आए तो मैं दौड़ कर आता हूँ। और हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदे के पास होता हूँ जब तक वो मेरा जिक्र करे और इसके होंठ हिलते रहें, तो हमारा रब हमारे पास रहेगा। कितनी बड़ी सादत है, अल्लाह ताला हमें इतनी बड़ी सादत देता है, और इंसान बेखबर है कहाँ लगा हुआ है, कौन सी गीबतें, कौन सी बातें जो कि खत्म ही नहीं होती हैं। अल्लाह का जिक्र सबसे बेहतर है। फिर अल्लाह ताला कुछ आजमाइशों का तज़किरा कर रहे हैं, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, और हम तुम्हें जरूर ब जरूर आजमाएंगे, तुम्हारी आजमाइशें होंगी, तुम जरूर आजमाए जाओगे। दो ताकीदें हैं, लाम ताकीद और नून मुशद्दद की ताकीद, जरूर ब जरूर की मीनिंग दे रही हैं। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आजमाएगा, बिशैइन, थोड़ा सा आजमाएगा, हर वक्त नहीं आजमाएगा, कभी आजमाइश होगी। तो हम में से हर एक अलग अलग तरह से आजमाया जाएगा। आजमाइशों से इंसान को पनाह मांगनी चाहिए, लेकिन अगर आजमाइश आ जाए तो फिर सब्र और नमाज से मदद हासिल करनी चाहिए। तो कैसे आजमाए जाएंगे, मिनल खौफी, कुछ खौफ से। खौफ इंसान की जिंदगी को तंग कर देता है, इंसान को अंदर ही अंदर घुला देता है। ये खौफ किसी इंसान का हो सकता है, किसी मुसीबत का हो सकता है, मुस्तकबिल के अंदेशों का हो सकता है। जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो जानते हैं कि जो अल्लाह की फर्मा बरदारी करेगा, उसको ना दुनिया में कोई खौफ होगा ना आखिरत में। और किस चीज से आजमाया जा सकता है, वल जूइम व नक्सिम मिनल अम्वाली, उन्हें भूख से और मालों के नुकसान से आजमाया जाएगा। तो अपनी भूख से भी आजमाइश हो सकती है, जो आम तौर पे फाके की शक्ल में भी हो सकती है,
اور روزہ بھی ایک آزمائش ہے، اور اپنے مال کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک آزمائش اور بھی ہے کہ ہمارے آس پاس خاندان میں، جاننے والوں میں، نیبرز میں کوئی بھوکا ہو، یا کوئی مالی طور پر کمزور ہو، فقر میں ہو، غربت میں ہو، یا اسے کوئی مالی سانحہ پیش آ جائے، تو ہماری بھی آزمائش ہے۔ اس کی تو آزمائش ہے ہی ہے، ہماری بھی آزمائش ہے۔ ہمیں بھی اپنے رب کو جواب دینا ہے کہ ہم کن کاموں میں لگے ہوئے تھے، ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا تھا، ہم نے اس کی مدد کیوں نہیں کی، ہم اس کے کام کیوں نہیں آئے۔ اور کیسے آزمائش ہو سکتی ہے؟ والانفس، جانوں کے ذریعے سے خود پہ بیماری آ سکتی ہے، جسمانی تکالیف آ سکتی ہیں، جانوں کا نقصان ہو سکتا ہے، اولاد کا یا عزیز ترین ہستیوں کا دنیا سے چلے جانا، اس طرح بھی انسان آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو مومن کا کوئی بھی نقصان ہو، اس سے کوئی بھی چیز چلی جائے، چاہے وہ جان کا نقصان ہو، چاہے وہ عزیز ترین ہستی کا اس دنیا سے چلے جانا ہو، یا کوئی مالی نقصان ہو، کسی بھی قسم کا نقصان ہو، اس پہ ایمان والے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم تو صرف کسی کی موت کے وقت ایسے کہتے ہیں نا، لیکن یہ ہر نقصان کے وقت، ہر مصیبت کے وقت کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کو پہنچنے والی، یعنی جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور جب اس کو، یعنی ایک وقت، اس وقت اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور اس کے بعد جب اس کو وہ تکلیف یاد آ جائے، اپنی پرانی تکلیف بھی یاد آ جائے، اور وہ انا للہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسی قدر ثواب لکھ دیتا ہے جتنا پہلے دن کے صبر اور اس کے انا للہ کہنے پہ لکھا گیا تھا، اگرچہ اس مصیبت کو ایک زمانہ ہی گزر گیا ہو۔ پھر لوٹتے ہیں اپنے رب کی محبت کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور شریک بنا رکھے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ اور ایمان والوں کا بھی بتایا کہ ان کی محبتیں اور ہماری محبتیں، یعنی ایمان والوں کی اور کچھ اور لوگوں کی محبتوں میں ڈفرینس ہوگا۔ ایمان والے تو اللہ کی محبت میں شدید ترین ہیں، شدت سے وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش وہ لوگ دیکھتے جو ظالم ہیں، جب جب وہ عذاب دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جب وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب دیکھیں گے تو تب ان کی کیفیت دیکھنے والی ہوگی۔ ان القوۃ للہ جمیعا، تمام کی تمام قوت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور وہ عذاب دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ لیکن محبت کی بات کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے اللہ سے محبت نہیں کی، وہ آخرت میں بھی اس محبت کو نہیں پا سکیں گے، اس انجام کو نہیں پا سکیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی یہ حدیث ہے، 4681 اس کا نمبر ہے، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، یعنی دنیا والوں سے بھی محبت کی تو اللہ کے لیے، جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا
تو فوراً اپنی محبت کو پیچھے کر دیا، اور جس نے دشمنی کی تو اللہ ہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کی رضا کے لیے منع کر دیا، یعنی کسی چیز کو روک دیا، تو بتایا گیا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یحبونہم کحب اللہ، اللہ کا شکوہ ہے کہ وہ لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں، وہ اپنی فیملی میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے خاندان والوں میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں کہ انہیں اللہ یاد نہیں آتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کرے کہ ہم اس آیت کو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کو ہم اتنی مرتبہ دہرائیں کہ ہماری رگ رگ میں اللہ کی محبت بھر جائے۔ اللہ ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، ایک لٹمس ٹیسٹ بتا رہے ہیں کہ اگر ایمان دل میں ہوگا تو پھر اللہ کی محبت بھی شدت سے ہوگی، اور اگر شدت کی محبت نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان بھی نہیں ہے، یہ صرف زبانی باتیں ہیں، اور قیامت کے دن بتا دیا جائے گا کہ تم ان 3 طبقوں میں سے کون سے والے طبقے میں تھے، تم اپنے آپ کو متقی سمجھتے تھے، تمہارا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، منافقین کی لسٹ میں ہے۔ تو شدت کی محبت اللہ سے اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اچھا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ ہم بالفرض ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو چیک کیجئے، کیا کیا ہمارے اوپر صبغت اللہ نظر آتا ہے؟ کیا اللہ کا رنگ نظر آتا ہے؟ ہمارا حال حلیہ کیا اللہ کی پسند کا ہے؟ کیا ہمارے معاملات اللہ کی پسند کے ہیں؟ کیا ہماری زندگی کے کاموں میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے؟ ہمارے دن اللہ کی یاد میں گزرتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں؟ کیا ہماری راتیں اس سے کلام کرنے میں گزرتی ہیں؟ کیا ہمارا دل ہر وقت اس کا ذکر کرتا ہے؟ کیا کیا اس کی بات کو، ہم اس کے حکم کو ہم رد نہیں کر سکتے؟ کیا اس کی محبت دنیا میں ہر ایک کی محبت پر غالب ہے؟ نمازوں میں اس سے ملاقات کیسی ہوتی ہے؟ اس میں کیسا شوق ہوتا ہے؟ کیسی محبت ہوتی ہے؟ کیسی عاجزی ہوتی ہے؟ کیا نماز میں دل چاہتا ہے کہ یہ ملاقات ختم ہی نہ ہو؟ کیا اس کے لیے مال خرچ کرنا بہت اچھا لگتا ہے؟ کیا ہم نبی کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں؟ سورہ آل عمران میں ہمیں بتا دیا تھا نا، آیت 31 میں، قل، ان کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کیا ہمارے ہر عمل میں سنت کا رنگ جھلکتا ہے؟ تو کیا اب بھی ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، یا ہمارے دل نادم ہیں، یا ہماری آنکھیں جھکی ہوئی ہیں؟ ایک نظم یاد آ گئی، آپ سے شیئر کر لیتی ہوں، مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ سنا تھا ہم نے لوگوں سے، سنا تھا ہم نے لوگوں سے، محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ چہروں پہ دمکتی ہے، یہ لہجوں سے چھلکتی ہے، دلوں تک کو گھلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے، اگر سچ ہے تو پھر آخر ہمیں اس ذات حق سے یہ بھلا کیسی محبت ہے، نہ آنکھوں پہ جھلکتی ہے، نہ چہروں پہ ٹپکتی ہے، نہ لہجوں میں سلگتی ہے، دلوں کو آزماتی ہے، نہ راتوں کو رلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے، نہ خاک آلود کرتی ہے، نہ کانٹوں پہ چلاتی ہے، نہ یہ مجنوں بناتی ہے، عجب ایسی محبت ہے، فقط دعویٰ سمجھاتی ہے، یہ تو کیسی محبت ہے،
सुना था हमने लोगों से, मोहब्बत चीज ऐसी है छुपाए छुप नहीं सकती। तो हम अपने दावाए हक पे हम अपने दावाए हक के मोहब्बत पर हुए नादिम। तो पलकों के किनारों से झड़ी सी लग गई और फिर कहीं से बिजलियां कूदी। जरा इस आंख की बंदिश के दम भर मुंतजिर रहना, वहां खुद जान जाओगे मोहब्बत की हकीकत को। तो इस वक्त हमें अपने रब से उसकी मोहब्बत मांगनी है। आए हम उससे उसी की मोहब्बत मांगते हैं। अल्लाहुम्मा जल हुब्बुका अहब्बुल अशिया इलैया। ए अल्लाह, अपनी मोहब्बत हमारे दिलों में हर चीज की मोहब्बत से ज्यादा कर दे। वजल खशियतका अखवफुल अशिया इंदी, और अपना खौफ हर खौफ पे गालिब कर दे। वक्ता अन्नी हाजात दुनिया बिशौकी इला लिकाइक, और अपनी मुलाकात का शौक हर हाजित पे, हमारी हर हाजित कता कर दे उस मुलाकात के शौक में। हर तलब पे अपनी मुलाकात के शौक को गालिब कर दे, हमारी जितनी भी तलब है। वाइजा वाइजा करता आयुनु अहले दुनिया मिन दुनिया है, जब दुनिया वालों की निगाहें दुनिया से ठंडक पाएं, दुनिया से लज्जत पाएं, फक्र रईनी फी इबादतिक, तो तो मेरी आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रख दीजिएगा। हम सब की आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रख दीजिएगा। अल्लाह हमें ये मजा चखा दे। अल्लाह इस तमानियत से हमारे दिल को आशना कर दें, इस मोहब्बत से हमारे दिल को रोशन कर दें। फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब रुख मुड़ रहा है हलाल और पाक चीजों की तरफ। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये रिस्क हलाल और पाक रिस्क। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह। ए ईमान वालो, पाकीज़ा चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें अता की हैं, और अल्लाह का शुक्र करते रहो। को तुम याहू ताबुदून, अगर तुम उसकी इबादत करते हो, अगर तुम अल्लाह को माबूद मानते हो, अगर उसके फर्मा बरदार हो। वशकुरू लिल्लाह, तो कसरत से बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। तो हमने क्या करना है? अफ्तार पर, सहरी में, किसी भी वक्त जब हम ठंडा पानी पिए, जब हम अल्लाह की किसी भी नेमत से लुत्फानंदोज हो, तो कोई लुक्मा हमारे हलक में ना जाए जिसके लिए हमने शुक्र ना किया हो, जिसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा हो। तो कसरत से शुक्र करना है। इमाम अहमद बिन हम्बल हर निवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। और इंसान को हर निवाले पे ना भी करे तो कम से कम शुरू अल्लाह के नाम से कर ले खाते हुए, और आखिर में अल्लाह का शुक्र अदा कर ले। फिर अल्लाह ताला कुछ हराम चीजों की तफसील बता रहे हैं कि इसने तुम पर मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और हर वो चीज हराम की है जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए। फिर जो मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि ना वो बगावत करने वाला हो और ना हद से गुजरने वाला, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो हमने क्या करना है? हर हराम चीज को अपनी जिंदगी से निकालना है। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो अगर वहां पर हमें कोई हलाल रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या वहां पर हम मैकडोनल्ड खा सकते हैं? या ये मजबूरी है हमारी? या किसी और हराम खाने को खा सकते हैं? हरगिज भी नहीं। किस सूरत में खा सकते हैं? थोड़ा सा कि अगर जान का खतरा हो। वहां पर अगर हमें हलाल चीज नहीं मिल रही तो कोई फल तो होगा, कोई ब्रेड, कोई दाल, कोई चीज तो मिल जाएगी। जब खाने की ही कोई चीज ना हो, और तब भी इतना खाना है जिससे कि जिंदा रह सके। फिर तज़किरा आ रहा है रोजों का, रमजान का।
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم تقوی والے بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ کتبہ کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، کمپلسری ہے، آپشنل نہیں ہے روزہ رکھنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آسانی سے رکھا جاتا ہے تو رکھ لو ورنہ چھوڑ دو، فدیہ دے دو۔ اور یہ بھی چیز نوٹ کر لیجئے کہ آیت 184 میں جو تذکرہ ہے کہ جو لوگ قدرت کے باوجود روزہ نہیں رکھیں وہ فدیہ دے دیں، تو یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یہ آپشن منسوخ ہو چکا ہے۔ اس آیت سے فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، یعنی جو اس مہینے کو پائے تو وہ روزے رکھے۔ تو سر میں درد ہے، پیپر ہیں، سیاہی ہیں، گرمی ہے، کیا روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ان میں سے کسی صورت میں روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بیماری بہت زیادہ ہو گئی ہو، سیریس ہو یا سفر میں ہو تو پھر اس کی گنتی بعد میں پوری کی جا سکتی ہے۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن اتارا گیا۔ اللہ نے اپنی وحی کے لیے رمضان کے مہینے کو چنا، اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابیں رمضان میں نازل ہوئیں۔ صحف ابراہیم رمضان کی 3 تاریخ کو نازل ہوئی، تورات رمضان کی 6 تاریخ کو نازل ہوئی، انجیل 13 رمضان کو نازل ہوئی، زبور 18 رمضان کو نازل ہوئی، اور قرآن 24 رمضان میں نازل ہوا۔ تو رمضان کا اور وحی کا کچھ خاص تعلق ہے۔ اس مہینے میں دلوں میں اللہ کے کلام کے لیے ایک خاص تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارے دلوں میں اس قرآن کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھی گئی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں وہ صلاحیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ دلوں پہ نازل ہوتا ہے، یہ حیرت انگیز طور پر دلوں میں جذب ہوتا ہے، یہ انسانوں کو پیوریفائی کرتا ہے، ان کی ایک ایک غلطی کی طرف انگلی رکھ کر اصلاح کرتا ہے، کریکشن کرتا ہے۔ تو جب وحی الہی کے مہینے کو جب وحی کے ساتھ ہی گزارتے ہیں تو پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کے بہت قریب محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی، اور افطار میں بھی وہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، 1753 ہے۔ تو وہ جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا، اس کی ہر مراد پوری ہوگی، اس کی ہر دعا پوری ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ روزہ اللہ کی مرضی کا ہو، روزے کے اوقات اللہ کی مرضی کے مطابق گزریں، اللہ کی کتاب کے ساتھ گزریں، حقوق اللہ کو پورا کرتے ہوئے، حقوق العباد کو پورا کرتے ہوئے گزریں۔ حدیث میں آتا ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا نیک عمل، یعنی جو بھی وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں، سوائے روزے کے۔ الصوم لی وانا اجری بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ یعنی اور چیزوں کے اجر کو مینشن کیا مگر روزہ ایکسیپشنل ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، تو صرف اللہ کے لیے، تو اس کی جزا بھی وہی دے گا۔ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب عطا کرنے کی اناؤنسمنٹ کرتا ہے تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کسی کے اوپر تنگی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرتا ہے، اور روزہ رکھنے میں بہت آسانی ہے، اور اس مدت کو اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے گزارنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب دعا کا تذکرہ آیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرا بندہ مجھ سے، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں۔
دنیا میں کسی کی ضرورت اگر پڑ جائے، کوئی یاد آ جائے، انسان کسی کو پکارے، یاد کرے، تو وہ غلطیاں یاد دلائے گا، تانے دے گا، یاد ہے فلاں وقت میں تم نے ایسا کیا تھا، آج ہم یاد آ گئے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی شعر ہی سنا دے کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب کام پڑتا ہے تو اکثر یاد آتے ہیں۔ تو وہ بادشاہوں کا بادشاہ اپنے حقیر فقیر بندوں سے کہہ رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو میں بہت قریب ہوں، ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وہ جب بھی پکاریں گے، جہاں بھی پکاریں گے، مجھے اپنے قریب پائیں گے۔ کوئی جگہ، کوئی مقام، کوئی ملک اس کے قبضے سے باہر نہیں ہے۔ تمہارے ہر غم کو دور کر دے گا، ہر تکلیف کو راحت میں بدل دے گا، تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ دے گا، تمہاری ہر مراد پوری کر دے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ضرور رسپونڈ کرے گا، لیکن بندے کو کیا کرنا ہوگا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي، میری پکار کا جواب دیں، انہیں بھی یہ کرنا ہوگا کہ میری پکار کا جواب دیں، میرا حکم مانیں۔ جب حی علی الصلاح کی آواز آئے تو فوراً دوڑیں، ہر چیز چھوڑ کے دوڑیں، میرے اوپر ایمان لائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام کے قلعے میں داخل ہو جاؤ، پوری سبمیشن کے ساتھ، ہر چیز میں اللہ کی مرضی ہو، ہماری زندگی کے ہر معاملات میں اللہ کی حکومت ہو، 24/7 اطاعت، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہمارے علوم، ہمارے طور طریقے، ہمارے رسم و رواج، ہماری زندگیاں سب کے سب اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنا، کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کے اس قلعے سے تمہیں باہر نکالنا چاہتا ہے، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ پھر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے تم جنت میں ایسے ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگی اور تکلیف پہنچی، وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ سن لو، اللہ کی مدد بہت قریب ہے، الا ان نصر اللہ قریب۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارد، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دیکھیں تو صحیح کہ انہوں نے اسلام کے لیے کتنی تکالیف برداشت کی ہیں، اور ہمیں کچھ ذرا سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، معمولی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم ان کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں، ہم اتنا روتے گاتے ہیں کہ ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی، ہم نے تو عمرے بھی کیے، ہم نے تو یہ کیا، فلاں فلاں، ہم نے روزے بھی رکھے، مگر ہمارے اوپر یہ کیوں مصیبت آئی، ہمارے اوپر یہ کیوں تکلیف آئی؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جنت کا حصول آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی ہوگی، بہت کوشش کرنی ہوگی۔ الطلاق مرتان، تو طلاق 2 مرتبہ ہے۔ طلاق لینے کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر عورت کو طلاق دینے کی ضرورت پیش آ ہی جائے زندگی میں، بالکل اللہ کے ناپسندیدہ ترین کاموں میں سے ہے طلاق، جائز ہے مگر ناپسندیدہ ہے، تو اگر طلاق دینی ہو تو صرف ایک طلاق دے دی جائے، اور پھر عدت کے اندر جو ہسبینڈ ہے وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، اور اگر یعنی یہ ایک طلاق ہی کافی ہوگی، اس سے علیحدگی ہو جائے گی، دوسری طلاق کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر عدت گزر گئی اور ہسبینڈ نے صلح نہیں کی، آپس میں صلح صفائی نہیں ہوئی، تو نکاح جو ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی، اور اگر
باہمی رضامندی سے دوبارہ وہی میاں بیوی یہ چاہے کہ آپس میں نکاح کر لیں تو یہ جائز ہے. اور اگر عورت پریگننٹ ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش ہے. تو طلاق کے لیے اگر 3 قروء گزریں گے تو پھر طلاق رجعی سے طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی کہ وہ عورت علیحدگی اختیار کر سکتی ہے اور پھر کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. پھر کچھ عدت کے احکامات آ رہے ہیں. عدت کے معنی وہ مدت ہوتی ہے کہ جس میں کہ عورت شادی نہ کر سکے، اور جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کی عدت بچے کی پیدائش تک ہے. اور 3 قروء طلاق کی مدت رکھی گئی ہے، یعنی 3 طہر یا 3 حیض. علماء کا اختلاف ہے ان دونوں میں، لیکن 3 قروء پہ سب متفق ہیں. ظاہر قرآن کی آیت ہے. تو جو عورت بیوہ ہو جائے اس کی عدت بتائی جا رہی ہے کہ بیوہ عورت کی عدت جو ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش پہ ختم ہوگی. پھر مہر کے احکامات آ رہے ہیں. مہر کے اوپر اسلام نے بہت زور دیا ہے. اگر انسان اس دنیا سے بھی چلا جائے تو اس کے ترکے کی تقسیم ہونے سے پہلے عورت کا مہر اس میں سے ادا کیا جائے گا. یہ آپشنل نہیں ہے. نکاح میں مہر ضروری ہے، اس کے بغیر عورت حلال نہیں ہوتی. جو بھی طے ہوا ہے اسے مکمل طور پر ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کو معاف کرانے کی کوششیں کرتے رہنا گناہ ہے. اور اگر عورت نے معاف بھی کر دیا کسی کے دباؤ میں آ کے، کسی کے پریشر میں آ کے، لیکن پھر اس نے مہر کا تقاضا کیا تو اس کو دینا ہوگا. کہ اگر اس نے ڈیمانڈ کی، یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حق رکھا ہے. اور اگر نکاح کے موقع پر مہر کا تعین ہو گیا مگر رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو پھر آدھا مہر دینا واجب ہے. طلاق کے معاملات یا بیوگی کے جھگڑے، ان سب کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں حافظو علی الصلاۃ، کہ تم سب اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو. معاملات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، حالات اچھے ہوں یا برے. بعض اوقات ایسے حالات بھی ہوتے ہیں انسان کے جو کہ شدید ترین اسٹریس کا باعث ہوتے ہیں. ایسے حالات میں بھی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، خاص کر والصلاۃ الوسطی، خاص کر درمیانی نماز کی. صلاۃ الوسطی حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ صلاۃ الوسطی عصر کی نماز ہے. صلاۃ الوسطی یعنی عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطی بھی کہا گیا، درمیانی نماز. اور پھر ہمیں جاتے جاتے ٹارگٹ دیا جا رہا ہے اپنی نمازوں کا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. مین ٹارگٹ ہے ہمارا اس رمضان کے لیے، ہر نماز کے لیے ادب سے کھڑے ہونا ہے، فرما بردار غلام کی طرح. کوئی ایکسٹرا موومنٹ نہ ہو، ہمارے ایزا حرکت نہ کریں، صرف وہ حرکت جو کہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اپنے ذہن کو خیالات سے پاک کرنا ہے، اس کی محنت کرنی ہے. نماز اللہ کی یاد کے لیے قائم کرنی ہوگی، دنیا بھر کی چیزوں کے انالیسس کے لیے نہیں. حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرنی ہے. عصر کی نماز کو شاید اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ ایسا ایسا وقت ہوتا ہے کہ کبھی اس میں نیند کا اثر غالب ہوتا ہے، کبھی کاموں کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو کبھی بھی جو ہے وہ اس کے اوپر خوب فوکس کر کے اس نماز کو عطا کیا جائے.
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔